پیارے اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ آج کی اس پریزنٹیشن میں ہم بات کریں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں، وہ ہے ٹیچر ڈائری۔ یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو آپ سے ہمیشہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور دوسری بات جو آپ کی ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو، کلاس روم ٹرانزیکشن کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے۔ تو اس کو کیسے بنائیں، کیا اہمیت ہے اس کی، کن چیزوں کو اس میں رکھنا ہے، اس کے بارے میں آج اس پریزنٹیشن میں ہم بات کریں گے۔ امید ہے کہ اس پریزنٹیشن کے بعد آپ کو آسانی ہوگی ٹیچر ڈائری کو بنانے میں، اور آپ اس کو وہ برڈن نہیں سمجھیں گے، آپ کے لیے بہت ایزی یہ کام ہوگا۔ تو اسی حوالے سے ہم تھوڑی بہت اس پریزنٹیشن میں بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات وہ ہے کہ وائی ٹو رائٹ اے ٹیچر ڈائری، کیوں بنائیں، کیا ضرورت ہے اس چیز کی۔ یہ ایک سب سے پہلی جو اس کی ضرورت ہے وہ ہے کہ ٹیچر کے لیے بحیثیت ایک گائیڈ کام کرتی ہے، کیونکہ یہ ڈائری جب ٹیچر کے پاس رہتی ہے اسے پتہ لگتا ہے کہ مجھے کیا پڑھانا ہے، کس چیز کا استعمال کرنا ہے، کب پڑھانا ہے، کتنا میرے پاس ٹائم ہے۔ یہ سب چیزیں ٹیچر ڈائری میں مینشن ہوتی ہے، اور اس چیز میں ٹیچر کی جو ڈائری ہوتی ہے اسے مدد کرتی ہے۔ سیکنڈ تھنگ از کہ سسٹمیٹک ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو آرگنائزڈ مینر میں چلانے کے لیے، اس کو باضابطہ طور پر سسٹمیٹکلی آرگنائز کرنے کے لیے ٹیچر کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے، اور وہ پلان، اس پلان کے ساتھ ساتھ ایک ڈائری جس میں اسے پتہ چلے کہ میرے پاس ٹائم کتنا ہے، کیا چیزیں پڑھانی ہیں، کون سی چیز مجھے چھوڑنی ہے، کون سی چیز مجھے پڑھانی ہے۔ یہ سب چیزیں تب پاسبل ہے جب ٹیچر کے پاس یہ والی ڈائری ہوگی۔ نیکسٹ تھنگ از ٹائم مینجمنٹ۔ جب ٹیچر گھر میں ہوم ورک کرتا ہے کہ مجھے کل جا کے کلاس روم میں کیا پڑھانا ہے، تو پہلے ہی دیکھ کے رکھتا ہے کہ میرے پاس ٹائم کتنا ہے، کن کن چیزوں کو مجھے پڑھانا ہے، تاکہ میرا ٹائم کم بھی نہ پڑ جائے اور مجھے ٹائم زیادہ اتنا بھی نہ ہو کہ میرے پاس کانٹینٹ ہی نہ پڑھانے کے لیے کچھ نہ ہو۔ تو اسی لیے گھر میں جب کام کرتا ہے ایک ٹیچر، تو ڈائری پر یہ ریکارڈ کرتا ہے کہ کن کن چیزوں پر مجھے جو پریسکرائبڈ میرے پاس ٹائم ہے ایک کلاس کے لیے، اس میں بات کرنی ہے۔ اور نیکسٹ تھنگ، دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ، ٹول فار وزٹنگ اینڈ مانیٹرنگ آفیشلز۔ جب بھی کوئی مانیٹرنگ آفیشل وزٹ کے لیے یا انسپیکشن کے لیے آتا ہے، تو سب سے پہلے ٹیچر سے یہی چیز ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ آپ کی ڈائری کہاں ہے، اسے کیا کرنا ہوتا ہے۔ از دیٹ تھنگ فار دا سیک آف لوکنگ ایٹ دا تھنگ؟ نہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کو پھر الگ سے سمجھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ میں نے کیا پڑھایا ہے، کہاں پڑھانا مجھے جانا ہے، آج کا میرا ٹاپک کیا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں مجھے پڑھانی ہیں، الگ سے پھر بریف کرنا پڑے گا۔ اگر ٹیچر کے پاس ڈائری ہے تو ہاتھ میں تھما دے گا، جو آفیشل وزٹنگ آفیشل ہوگا وہ خود ہی دیکھ پائے گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ٹیچر نے مینشن کی ہے، اور ٹیچر آج کیا پڑھا رہا ہے، نیکسٹ اس کو کیا پڑھانا ہے، پیچھے اس نے کیا پڑھایا ہے۔ انہی چیزوں کے بارے میں وہ پھر پوچھ بھی سکتا ہے، اور ٹیچر کو ایمبریسمنٹ کا سامنا بھی نہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور نیکسٹ تھنگ از ریکارڈ کیپنگ۔ ٹیچر کے پاس جو پرسنل ڈائری ہوتی ہے، اس میں وہ اپنے پرٹیکولر کلاس کے مختلف جو لرننگ لیولز ہیں، یا جو کچھ اس نے اسسمنٹ کیا ہے، فارمیٹیو اسسمنٹ، اس کا ایک اپنے پاس ریکارڈ رکھ سکتا ہے، اور یہ ریکارڈ اسے پھر ریمیڈیل ٹیچنگ یا اپنا جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے اس کو چینج کرنے میں مدد کر سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے پتہ چلے گا اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ اس کی جو ٹیچنگ اسٹریٹجی ہے وہ کس حد تک کامیاب ہو رہی ہے۔ اس طرح جو ڈائری ہے اس میں ریکارڈ بھی مینٹین کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس میں کیا کیا چیزیں رکھیں؟ ڈیٹ، نیم آف چیپٹر، کمپیٹنسی، لرننگ آؤٹ کم، کی کانسیپٹس، لرننگ ریسورسز، ایکٹیویٹی،
اینڈ اسسمنٹ ہوم ورک. تفصیل سے ہم ان چیزوں پر تھوڑی بہت بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ڈیٹ اینڈ نیم آف چیپٹر جو ہے دیز آر گیون، اس پر ہم بات نہیں کریں گے. کمپیٹنسی کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ کمپیٹنسی ایک بڑا ڈومین ہوتا ہے اور لرننگ آؤٹ کم چھوٹا ڈومین، یا ہم براڈر ایم جو ہماری ہوتی ہے وہ کمپیٹنسی کہہ سکتے ہیں. شارٹ ٹرم جو ہمارا آبجیکٹو ہوتا ہے وہ ود ان اے کمپیٹنسی لرننگ آؤٹ کم ہمارا ہوتا ہے. یعنی فار اے پرٹیکولر کمپیٹنسی وی کین ہیو ملٹیپل نمبر آف لرننگ آؤٹ کمز. سو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ایک سٹیج، ایک کلاس کے، ایک گریڈ کے اینڈ تک کون سی چیزیں ایک بچے میں ڈیولپ ہونی چاہیے، ان کو ہم کمپیٹنسیز کہتے ہیں. اور ایک کمپیٹنسی کی جو پھر سب کمپیٹنسیز ہوتے ہیں، انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، مارکرز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو ہم لرننگ آؤٹ کم میں لاتے ہیں. سو دس از دا ڈفرنس بٹوین ٹو. تو ایک کمپیٹنسی کے مختلف لرننگ آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں. سو اس کے بعد یہ کمپیٹنسی ہم کہاں سے لائے، لرننگ آؤٹ کم ہم کہاں سے لائے، دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ. آپ کو پتہ ہوگا NCF 2022 جو فاؤنڈیشنل سٹیج تک آیا ہے، اس میں باضابطہ طور پر کمپیٹنسیز دی گئی ہے. کلاس سیکنڈ تک فاؤنڈیشنل سٹیج جو ہمارا ہے، اس میں کیا کیا کمپیٹنسیز کس سٹیج پر ڈیولپ ہونی چاہیے، اور پھر پرٹیکولر کمپیٹنسی کے ساتھ کون کون سے LOs لرننگ آؤٹ کمز اچیو ہونے چاہیے. سو NCF میں دیا گیا ہے. لیکن جو آگے پھر نیکسٹ سٹیجز ہیں، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، چونکہ ان کا ابھی NCF آنا باقی ہے، دیٹ از ایکسپیکٹڈ ویری سون. اس میں پاسبل ہے کمپیٹنسیز دی گئی ہوں گی. اگر نہ بھی ہوں پھر بھی آپ کے پاس براڈرلی یہ چیزیں پتہ ہوتی ہے کہ ایک سبجیکٹ پڑھا کے مجھے کن چیزوں تک پہنچانا ہے بچے کو، دیٹ وی کال کمپیٹنسیز. فار ایگزامپل آپ کا ایک کمپیٹنسی رہتی ہے نمبر سسٹم. ایک بچے تک جو کلاس سکستھ، فار ایگزامپل کلاس سکستھ میں ہے، اس کا پورا نمبر سسٹم سمجھ آنا چاہیے. لیکن ود ان دس کمپیٹنسیز یو کین ہیو ملٹیپل نمبر آف لرننگ آؤٹ کمز. فار ایگزامپل اے چائلڈ learns how to classify the numbers. A student learns how to perform different operations on the numbers. So a student learns order of numbers. These are different learning outcomes within a particular competencies. So زیادہ ہم اس پر تفصیل سے بات نہیں کرنا چاہیں گے یہاں پر. اب ایک اہم چیز وہ یہ ہے کہ کمپیٹنسی کو چھوڑ کے لرننگ آؤٹ کم جو آپ کا ہے وہ آپ کہاں سے لائیں. حال ہی میں JKSCRT نے باضابطہ طور پر ایک اکیڈمک کیلنڈر کم سلیبس نوٹیفائی کیا. اس میں LOs جو ہیں باضابطہ طور پر دیے گئے ہیں کہ کس چیپٹر کے ساتھ کون سے آپ کے LOs مختلف سبجیکٹس میں فال ہوتے ہیں، میپ کیا گیا ہے. یعنی اس سے پہلے آپ کو LOs دیکھنے کے لیے لرننگ آؤٹ کم کا جو NCERT کا ڈاکومنٹ ہے اس کو دیکھنا پڑتا. لیکن اب اگر آپ کے پاس سلیبس ہے، آپ کو وہاں پر پتہ چلے گا کہ ایک پرٹیکولر چیپٹر کے لیے آپ کے پاس کون کون سے LOs ہیں، لرننگ آؤٹ کمز ہیں، یا ایک پرٹیکولر چیپٹر لرننگ آؤٹ کم کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو کون کون سا چیپٹر میپ ہو رہا ہے اس لرننگ آؤٹ کم کے ساتھ. سلیبس میں یہ سب چیزیں دی گئی ہیں. نیکسٹ تھنگ از کمپیٹنسیز، پھر لرننگ آؤٹ کمز، اس کے بعد لرننگ ریسورسز. یہاں پر ایک لرننگ آؤٹ کم ٹاپک کو پڑھانے کے لیے آپ کو کن چیزوں کا استعمال کرنا ہے ان کو مینشن کرنا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ. یہاں پر آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے گھر میں کام کیا ہے اس چیز پر جو کہ آپ کو پڑھانا ہے، کیونکہ جو بھی چیزیں آپ کو یہاں پر درکار ہیں وہ آپ کو پہلے سوچنی ہیں. جیسے آپ کو فلیش کارڈز چاہیے، آپ کو میپس چاہیے، آپ کو ڈفرینٹ کائنڈس آف میٹیریل چاہیے جیسے واٹر، لیوز، سیڈ، سینڈ، پیبلز، چارٹس وغیرہ. آپ کو وائٹ بورڈ مارکر دیز آر گیون، یا آپ کو ICT ٹولز چاہیے، فون چاہیے، پروجیکٹر چاہیے، اسپیکرز چاہیے، پبلک ایڈریس سسٹم چاہیے. یہ سب چیزیں آپ کو کلاس میں آ کے نہیں ڈھونڈنی ہیں، آپ کو پہلے ہی پلان کر کے رکھنی ہے کہ کس چیز کو آپ
किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी ताकि आपका जो लर्निंग आउटकम है उसको आप एफिशिएंटली बच्चों तक पहुंचा सके या उसको आप अचीव कर सकें। दैट इज़ व्हाट वी कॉल लर्निंग रिसोर्सेज, यानी वो चीज़ें जिनसे आप क्लासरूम में एक्टिविटीज़ करा के बच्चों को पढ़ा सकते हैं कोई भी टॉपिक, कोई भी लर्निंग आउटकम। नेक्स्ट थिंग इज़ एक्टिविटीज़। अपनी डायरी में आप लर्निंग दीज रिसोर्सेज के बाद एक्टिविटी, कौन सी आप एक्टिविटी कर रहे हैं। यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड में एक्टिविटीज़ हैं इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट के साथ, टॉपिक के साथ फॉलो हो रही हैं। लेकिन एक अहम चीज़ जो यहाँ पर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि हमारी जो टेक्स्ट बुक है, हर एक टेक्स्ट बुक में अपनी अपनी क्या नाम है इसका एक्टिविटीज़ दी गई है मुख्तलिफ़ जगहों पर। तो अगर आपने वही एक्टिविटीज़ कहीं पर इस्तेमाल करनी है, अपनी जो आपकी डायरी है उसमें आपको रेफरेंस देनी है कि मैंने फ़लानी पेज नंबर की फ़लानी जो एक्टिविटी है उसको इस्तेमाल किया इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। सो बेहतर है आप वो भी इस्तेमाल करें, लेकिन उसके साथ साथ अपनी एक्टिविटीज़ भी डिज़ाइन करें और उनको अपनी डायरी में मेंशन करें। आगे जाकर मैं आपको फॉर्मेट दूंगा जिसमें इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरह पता चलेगा कि कैसे ये चीज़ें लानी है। नेक्स्ट थिंग इज़ असेसमेंट। आप घर के लिए या स्कूल में ही किस तरह बच्चे का असेसमेंट करते हैं, क्या चीज़ें, कौन सी टेक्निक या कौन सी टूल का इस्तेमाल करते हैं, या होम असाइनमेंट में आप बच्चे को क्या दे रहे हैं। तो आगे इस पर और बात करेंगे। यहाँ पर दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ पर आपकी मैं तवज्जो चाहूँगा। सजेस्टिव फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है ये मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है। आई होप कि इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें अगर कहीं पर ऐड करने की या डिलीट करने की आपको ज़रूरत लगे तो आई होप यू विल कम्युनिकेट मी एंड यू विल डू अकॉर्डिंगली एज़ पर यूर नीड। तो आप यहाँ पर देखिए इस फॉर्मेट में मैंने 6 चीज़ें रखी हैं जिनकी मैंने ऊपर बात की है। आई विल नॉट रिपीट दोज हियर। लेकिन राइट साइड में जो मेरा कॉलम है इसमें आप देखिए कॉम्पिटेंसी, आप NCFC भी ले सकते हैं और उसके साथ साथ आप खुद भी ढूंढ सकते हैं नेट से, या आपका जो सब्जेक्ट है ब्रॉडर उसके एम्स क्या है वो आप कॉम्पिटेंसीज़ में डाल सकते हैं। तो LOs के लिए मैंने आपको कहा या तो आपके पास लर्निंग आउटकम डॉक्यूमेंट होना चाहिए, या अगर वो नहीं है तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए। उसमें दिया गया है LOs का पूरा एक लिस्ट जो कि आपके सब्जेक्ट के साथ मुख्तलिफ चैप्टर्स के साथ मैप हो रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ की कॉन्सेप्ट्स। हाँ, यहाँ पर दिस इज़ समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट, वो है कि आपको की कॉन्सेप्ट्स ढूंढने हैं। जो आप थीम पढ़ा रहे हैं उसके अंदर आप सब थीम्स क्या क्या पढ़ा रहे हैं, क्या चीज़ें दे रहे हैं। बेहतर है कि अगर आपका नया कुछ कॉन्सेप्ट है, नया कोई वर्ड है, नई कोई टर्म है, उनकी एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन, मीनिंग आप लिख कर रखें अपनी डायरी पर, ताकि पढ़ाते समय आप अगर भूल जाते हैं या कभी कुछ चीज़ें आपको किसी चीज़ की कमी लग रही है तो आप डायरी देखकर अच्छी तरह बच्चों को दे सकते हैं। लर्निंग रिसोर्सेज मैंने ऊपर इस पर बात की कि आप इससे अपना जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। एक्टिविटीज़ टेक्स्ट बुक से, सिलेबस से या अपनी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो होम असाइनमेंट more than preparing notebooks and rote memorization involves students in creative assignments that stimulate their learning process। देखिए हम अक्सर घर के लिए क्या काम देते हैं, कॉपी बनाना या याद करना, लेकिन अगर हम होम असाइनमेंट में बच्चों को क्रिएटिव असाइनमेंट दें, वो चीज़ें दें जिनसे उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो घर में भी जारी रहे, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो इन्वॉल्व रहे, उनका जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्टिमुलेट हो जाए। तो इसमें हम मुख्तलिफ असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, रिसर्च, सर्वेज़, बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन अब जो मैंने बातें यहाँ तक की, इनका फ़ायदा तब है जब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पलर पेश कर सकूँ, ताकि आप अकॉर्डिंगली
اپنے جو آپ کا کنسرن سبجیکٹ ہے اس میں اس ایگزامپلر کی مدد سے اپنا ایک جو آپ کا ایگزامپلر ہے وہ بنا سکیں، یا آپ کی جو ڈائری ہے اس میں اس سے استفادہ لے سکیں۔ جیسے میرا جو سجیسٹو فارمیٹ ہے وہ میں نے اوپر دیا۔ اب اس میں ڈیٹ بائی دا وے میرا 2024 ہوا ہے، اس کو آپ چھوڑیے۔ چیپٹر میرا ہے، سبجیکٹ میرا ہے سوشل سائنس، جیوگرافی۔ میں بھول گیا ہوں کلاس لکھنا، آپ کلاس لکھنا اس میں، دس از کلاس 6 ایکچولی۔ تو چیپٹر ہے لیٹیچیوڈس اینڈ لانگیچیوڈس۔ اس سے میں نے اپنی جو آج کی ڈائری ہے، آج جو مجھے پڑھانا ہے، اس کا یہاں پر فارمیٹ آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیے، ہاں، اس پر بات کرنے سے پہلے میں یہاں پر ایک آپ کی خدمت میں سبمیشن کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اکثر ہمیں ایمبریسمنٹ اس وجہ سے سامنا کرنا پڑتا ہے، شرمندگی کا، کہ ہم ڈائری بنانا چاہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کیا بنائیں، کیسے بنائیں، کون سا فارمیٹ بنائیں۔ تو جو ہمارے پاس وزٹنگ آفیشلز آتے ہیں وہ پھر جب مختلف سکولز میں جاتے ہیں، ان کے پاس بھی ایک سٹینڈرڈ نہیں ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ اس چیز کو دیکھ سکیں کہ کیا ڈائری واقعی بنائی گئی ہے، کیا ڈائری میں جو چیزیں ہونی چاہیے وہ ہیں کہ نہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ میں چاہتا ہوں ایک سٹینڈرڈ ڈاکومنٹ ہمارے پاس ایک فارمیٹ ہونا چاہیے تاکہ ہم اکارڈنگلی اس چیز کو کر سکیں۔ تو میرے پاس سب سے پہلا چیز جو اس میں ہے، کمپیٹنسی ٹو بی اچیوڈ لیٹیچیوڈس اینڈ لانگیچیوڈز میرا لیسن ہے۔ اس کے اندر میرا جو کمپیٹنسیز ہے نا، براڈر جیوگرافی کی جو ایک کمپیٹنسی ہے، انڈرسٹینڈنگ ارتھ فار ایگزامپل، اس کا جو لرننگ آؤٹ کم جو اس کے ساتھ فال ہو رہا ہے لرننگ آؤٹ کم ڈاکومنٹ دیکھ کر، وہ ہے آئیڈینٹیفائز لیٹیچیوڈس اینڈ لانگیچیوڈس فار ایگزامپل پولز، ایکویٹر، ٹراپکس، اسٹیٹس یوٹیز آف انڈیا اینڈ ادر نیبرنگ کنٹریز آن گلوب اینڈ دا ورلڈ میپ۔ آپ مجھے سوال کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے، دس اسٹیٹس یوٹیز آف انڈیا اینڈ ادر نیبرنگ کنٹریز۔ جو ایک لرننگ آؤٹ کم ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ 3-4 چیپٹرز کو کور کر سکتا ہے، اور ایک چیپٹر 2 چیپٹر 3 چیپٹر ایک لرننگ آؤٹ کم میں آ سکتے ہیں۔ لیکن یہ چیپٹر ہے میرا جو لرننگ آؤٹ کم ہے، آئیڈینٹیفائز لیٹیچیوڈس اینڈ لانگیچیوڈس، پولز، ایکویٹر، ٹراپکس، یہ میرے آج کا جو میرا ٹاپک ہے اس کے ساتھ الائن ہوتی ہیں۔ سو میرا فوکس انہی چیزوں پر زیادہ رہے گا، آئیڈینٹیفائز لیٹیچیوڈس اینڈ لانگیچیوڈس۔ کی کانسیپٹس اس والے ٹاپک کے اندر میرے کیا رہیں گے، ایکسیز کیا ہوتی ہے، ایکویٹر کیا ہوتی ہے، پیراللز آف لیٹیچیوڈس، امپورٹنٹ پیراللز آف لیٹیچیوڈس۔ اس کے ساتھ میرے اس لیسن کو پڑھانے کے لیے لرننگ ریسورسز کیا رہیں گے جن کا میں فائدہ اٹھا سکوں یا جن سے میں کام لے سکوں۔ پوٹیٹو اینڈ نیڈل ٹو گیو دا کانسیپٹ آف ایکسیز، یہ ہے۔ بال جو ہماری لیدر کرکٹ بال ہوتی ہے وہ میں لے سکتا ہوں۔ ورلڈ میپ میرے پاس ہونا چاہیے، گلوب یا باقی چیزیں۔ تو یہ کب مجھے پتہ چلے گا، جب میں نے پہلے سبجیکٹ کو دیکھا ہوگا، ٹاپک کو دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، اس کے بعد مجھے پتہ چلے گا کہ مجھے کن چیزوں کا استعمال کرنا ہے۔ سو یہاں پر ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایکٹیویٹیز مجھے کیا کرنی ہے، ایکٹیویٹی ٹو شو ایکسیز ایز گیون ایٹ پیج نمبر 10۔ دیکھیں کتنا آسان ہے یہ۔ مجھے جو ایکٹیویٹی کروانی ہے پوٹیٹو اور نیڈل کو لے کر، وہ ٹیکسٹ بک میں دی گئی ہے، اب مجھے کروانی ہے۔ میں نے اوپر ریسورسز کا حوالہ دیا اور یہاں پر میں نے حوالہ دیا یہ ایکٹیویٹی کہاں سے میں نے لی ہے۔ ٹیکسٹ بک کا جو پیج نمبر 10 ہے وہاں پر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میری آج کی ایکٹیویٹیز رہے گی وہ رہیں گی آبزرویشن آف میپ اینڈ گلوب، لوکیٹنگ ایکویٹر اینڈ ادر امپورٹنٹ لیٹیچیوڈس۔ ہاں، اب ہوم اسائنمنٹ یا اسسمنٹ کے لیے کہ کیا میرے بچوں کو جو میرا آبجیکٹیو تھا، میرا جو لرننگ آؤٹ کم تھا، وہ اچیو ہوا ہے کہ نہیں، تھوڑا بہت میں نے یہاں پر سیمپل کے لیے آپ کو دیا ہے۔ میں بچوں سے کہتا ہوں ڈرا امپورٹنٹ لیٹیچیوڈس اینڈ ہیٹ زونز۔ اگر انہوں نے امپورٹنٹ لیٹیچیوڈس
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वगैरह सीखे हैं, तो वो ड्रा कर सकते हैं अप्रोप्रिएट जो लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पर, और उसके साथ साथ हीट जोन्स भी दिखा सकते हैं। तो ये मेरा होम असाइन भी रह सकता है, इससे मेरा असेसमेंट भी होगा, और इसके अलावा मेरे बच्चे जो है वो ड्राइंग की तरफ मुतवज्जा होंगे, उनका मुझे आई हैंड कोऑर्डिनेशन या एस्थेटिक सेंस का पता चलेगा, तो को करिकुलर चीज़ें भी इसमें आ सकती हैं। सो दिस इज़ ए सिंपल फॉर्मेट जो मैंने क्लास 6 जियोग्राफी का जो लैटिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स है, उसके लिए बनाया है। एक दिन की मेरी ये डायरी है। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात वो ये है कि अक्सर क्या होता है कि हमने इस साल डायरी बनाई, नेक्स्ट ईयर हमें यही चीज़ें फिर से पढ़ानी पड़ेंगी, तो फिर कहा जाता है नहीं इस साल की डायरी बताओ, नेक्स्ट ईयर की डायरी हमने बनाई थी पिछले साल, अब हमें वही चीज़ अब यहाँ पर रिपीट करनी पड़ती है। क्यों ना हम ऐसा करें, अगर मैंने डायरी जो बनाई है उसके कुछ पेजेस 2-3 पेजेस ब्लैंक छोड़े हैं, नेक्स्ट ईयर जब मुझे यही चीज़ फिर से पढ़ानी है, एक तो मैं इस जो मैंने पिछले साल डायरी बनाई है इसका इस्तेमाल करके, नेक्स्ट अगर मुझे किसी और लर्निंग रिसोर्स की, किसी और एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है, या मुझे मेरे जहन में आते हैं कि नहीं इस साल मैं थोड़ा इसमें ऐड करूँगा, सो अकॉर्डिंगली मैं वो चीज़ें ऐड कर सकता हूँ नेक्स्ट पेज पर, ये भी काम आ सकती है, और नेक्स्ट जो मैंने इसमें नई चीज़ें लाई वो भी मैं लिख सकता हूँ। तो ऐसा इसमें से क्या होगा कि आपका जो पिछले साल का काम है वो भी आपके काम आएगा, इस साल आपने जो कुछ नया इसमें ऐड किया है वो भी आपके काम आएगा। सो आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सेव आवर टाइम एंड आवर रिसोर्सेज। सो इस तरह मैंने जो ये कोशिश की है, आई होप कि आपको इससे फ़ायदा मिलेगा, और आई होप कि आप मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे। अगर आपको कहीं पर ऐड करने की ज़रूरत लग रही है, या कहीं पर मैंने कुछ ठीक नहीं किया है, यू विल कम्युनिकेट टू मी, यू विल ईमेल मी, यू विल व्हाट्सएप मी। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि आपको इस मेरी कोशिश जो है इससे फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।